انایا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور خاموشی سے جا کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی بہت بھیانک رات ہونے والی ہے، مگر وہ ان سب کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ چند منٹ گزرے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آسمان پہ بادل بہت زور سے گرجے تھے اور اب بارش شروع ہونے لگی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ایک بار غازان کو دیکھا، جو اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اب تو میں تمہاری شرط مان چکا ہوں، امید ہے اب تم اپنی مرضی سے میرا شکار بننے کے لیے تیار ہو۔ اس کے لہجے میں سفاکیت کی انتہا تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، خباثت تھی۔ کیا تھا؟ مگر آج سے پہلے انایا نے غازان کا کبھی اتنا ڈارک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ نکالا اور وہیں بیڈ پہ پھینک دیا۔ میں اپنی شرط پہ قائم ہوں، وہ اسے اجازت دے چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کی اتنی گندی عادت تھی، اسے صبح جلدی اٹھنا ناممکن لگتا تھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو پہلے سے ہی پروفیسر کلاس میں تھے۔ "میں آئی کم ان سر؟" جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر نے آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ ساری کلاس فل ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا بس رضا کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ شکر ادا کیا اور دھپ کرتی رضا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے رضا مسکرایا۔ "کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی؟ جلدی آ جایا کرو۔" رضا بہت اچھا تھا۔ وہ ساری کلاس کے لڑکوں سے زیادہ شریف، سلجھا ہوا، نیک اور سمجھدار تھا۔ کسی سے کبھی بھی بدتمیزی اور جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے انایا کی بس اسی کے ساتھ بنتی تھی۔ "کیا کروں یار، میں خود اپنی اس عادت سے بہت تنگ ہوں." وہ بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ پروفیسر ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ "مس انایا، اگر آپ آ ہی گئی ہیں تو پلیز ذرا لیکچر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ساری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ وہ خجل سی ہوتی اب پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ لیکچر لینے کے بعد پروفیسر کلاس سے باہر نکل گئے تو وہ سکون سے کچھ ایزی ہوتی ٹیک لگائے بیٹھی۔ "رضا، تم نے میتھ کے نوٹس بنایا تو پلیز مجھے دے دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔" جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو رضا نے اس کے ہاتھ پر اپنے بیگ سے نکالتے ہوئے نوٹس رکھے۔ "کبھی خود بھی پڑھ لیا کرو، تم گھر میں کرتی کیا ہو سارا دن؟" رضا نے آج زچ ہوتے ہوئے پوچھ ہی لیا تو انایا نے اپنے پورے دانت نکالے۔ "تمہیں بتاؤں گی کبھی فرصت میں۔" وہ بات بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے، پھر آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ 4 لیکچر مزید گزر گئے تھے۔ اب وہ لوگ فری تھے۔ "چلو نا رضا، کینٹین میں کچھ کھانے چلتے ہیں۔" وہ جو بیٹھا سنجیدگی سے اپنی پڑھائی کر رہا تھا، انایا کا بار بار بازو ہلانے پہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ "پلیز انایا، یہ میری اسائنمنٹ لاسٹ پہ ہے، مجھے تنگ مت کرو۔" انایا کا پورا منہ کھل گیا۔ "اب اس طرح مت کرو رضا، پلیز، چلو نا چلتے ہیں، بعد میں آ کے اپنی اسائنمنٹ پوری کر لینا۔" اس نے بہت پیار سے کہا۔ "پلیز رضا، اٹھو نا۔" اب وہ اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رضا کو اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انایا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ "ایک بات تو بتاؤ، تم نے کبھی بھی اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں، کیسے ہیں، تم لوگ کہاں رہتے ہو، کس طرح کے حالات ہیں؟" وہ جیسے ایکسائٹڈ سی ہوتی ساری بات جاننے کی کوشش میں تھی۔ رضا نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھا۔ "کیوں؟ تمہیں کیوں جاننا ہے؟" اس کی بات پہ انایا ہنس پڑی تھی۔ "بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کم آن، ہم دوست ہیں، اتنا تو بتا ہی سکتے ہو۔" اس نے کندھے اچکاتے ہوئے سمپل سی وضاحت دی۔ "میرے والدین کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں یہاں پہ اسکالرشپ کے ذریعے اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہوں۔ والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور میں یہاں اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ رینٹ کے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ ساتھ میں کچھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر لیتا ہوں تاکہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ اس کی بات سنتے انایا حیران ہوئی تھی۔
واو، تم کتنے ہارڈ ورکنگ ہو رضا، آئی ایم ویری امپریسڈ۔ اس کی بات سنتے رضا مسکرا دیا۔ اور تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہی بتا دیتا ہے۔ اس کی بات سنتی عنایا مسکرا دی تھی۔ ہاں ویسے دیکھو تو صحیح، ہم اتنے مہینوں سے ساتھ پڑھ رہے ہیں مگر کبھی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ تم مغل ایمپائر کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کچھ رازدارانہ انداز میں جھکتے ہوئے رضا کے کان میں سرگوشی کی۔ رضا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اصل میں نا، مغل ایمپائر میرے باپ کا کھڑا کیا گیا سارا بزنس ہے، اور میں مغل خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ ہوں۔ وہ اپنی ہی بات پہ ہنسی تھی، جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ رضا کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیلی تھیں۔ کیا تم اتنی امیر اور اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ اسے جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے، میں کالج میں جس سے بھی دوستی کرنے کی کوشش کرتی، وہ لوگ مجھ سے دور بھاگ جاتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا میرا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، میرے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس لیے پھر جب میں یونیورسٹی آئی تو میں لوگوں سے چھپانے لگی کہ میں مغل خاندان کی بیٹی ہوں، کیونکہ کالج میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جان گئے۔ کوئی کلاس میں میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں تھا، نہ کوئی دوست مجھے سمجھتا تھا، نہ کوئی میرا دوست بننا چاہتا تھا۔ لیکن تم ایک واحد ہو جو میرے ساتھ بیٹھے، میرے دوست بنے۔ تھینک یو سو مچ رضا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ بے ساختہ رضا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر گئی۔ رضا مسکرایا تھا۔ اچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ رضا نے اگلا سوال پوچھا۔ ڈیڈ تو اکثر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیروں ملازمین ہوتے ہیں۔ میری پھپھو اور ان کے بچے، وہ بھی یہیں پہ رہتے ہیں۔ اور تمہاری ماما؟ رضا کے سوال پہ ایک دم سے عنایا کے لب جیسے کسی نے سی دیے۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ انوکھا سوال پوچھ لیا۔ کتنی ہی دیر خاموشی محسوس کرتے رضا بولا تو عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ایکچولی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تو رضا کو برا لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں۔ آئی ایم سوری عنایا۔ وہ بے ساختہ عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ اس کا لمس، اس کی محبت، اس کا عزت سے دیکھنا عنایا کو بہت اچھا لگا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی اس کی شادی ایک ایسے مڈل کلاس انسان سے نہیں کرے گا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچانک ہی اس کے چہرے کا رنگ نچڑنے لگا تو رضا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بمشکل اپنا ہاتھ رضا کے ہاتھوں سے آزاد کروا پائی۔ مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اٹھی اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل پہ یکا یک بہت زیادہ بوجھ آن پڑا تھا۔ رضا پریشانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہے؟ وہ خود ہی سے سوال پوچھ رہا تھا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ڈرائیور انکل اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اب موبائل چلا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس بار بار رضا کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا۔ 20 سالہ عنایا مغل خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت اور ذہانت، اس کے علاوہ اس کا خوبصورت سفید دودیا چہرہ کسی بھی شخص کو اس کے لیے پاگل کر سکتا تھا۔ مغل امپائر کے اکلوتے مالک ذاکر مغل کی اکلوتی بیٹی، اتنی آسائشوں میں پلی، ساری زندگی اس نے کبھی پیدل چل کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس ہر ایک سہولت تھی، مگر پھر بھی وہ سالوں سے احساس کمتری میں جیتی آ رہی تھی۔ ماں سر پہ نہیں تھی، کوئی اسے سمجھنے والا نہیں تھا۔ پھپھو بس ہر وقت اس پہ حکم چلاتی رہتی تھیں۔ اسے ڈی گریڈ کرنے کا کوئی بھی موقع پھپھو اور ان کے بچے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کیونکہ پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ذاکر صاحب انہیں اپنے ساتھ ہی مغل ہاؤس میں لے آئے تھے۔ پھپھو اور ان کے تینوں بچے وہیں رہتے تھے۔
اس لیے زیادہ تر عنایا اپنے کمرے میں ہی غائب رہتی تھی. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں بکھیر دی جاتی تھیں. اس کا باپ اس سے زیادہ اپنے بزنس کو اہمیت دیتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہوتا. لیکن عنایا کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کے باپ نے شادی نہیں کی کیونکہ پھر ویسی فرما بردار کوئی دوسری بیوی مل ہی نہیں سکی. لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بہت ساری عورتوں کے ساتھ چکر چلاتا رہتا ہے. وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے. اور یہ سب کچھ وہ مغل ہاؤس سے باہر ہی کرتے تھے. انہوں نے اپنی کوئی بھی ریلیشن مغل ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر نہیں رکھی تھی. اس کے باپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ فارمل سا رہتا تھا. وہ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا مگر محبت پیار دینا شاید وہ شخص بھول ہی گیا تھا. وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اچانک ہی گاڑی کو جھٹکا لگنے سے وہ ہوش میں آئی. اس نے حیرانی سے سامنے دیکھا. کیا ہوا انکل؟ گارڈ سے پوچھا. پتہ نہیں بیٹا، یہ سڑک کے بیچوں بیچ یہ درخت کیسے گرا پڑا ہوا ہے. یہ سڑک سنسان سی تھی کیونکہ اکثر ہی ڈرائیور انکل شارٹ کٹ راستہ لے لیتے تھے تاکہ عنایا کو جلدی گھر پہنچا سکے. عنایا نے بھی حیران ہوتے ہوئے سڑک کی طرف دیکھا جہاں پہ واقعی ایک درخت گرا پڑا ہوا تھا. وہ خود حیران ہوئی. بیٹا آپ گاڑی میں ہی رہنا، میں باہر دیکھ کے آتا ہوں. ڈرائیور انکل اتنا کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئے. ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے جب نہ جانے کہاں سے سڑک کے دونوں اطراف سے 4-5 گارڈز نکل کے آئے. انہوں نے ایک جھٹکے سے ڈرائیور کے سر پہ گن رکھی. یہ منظر دیکھتے عنایا کی چیخیں نکل گئی. 2 گارڈز گاڑی کی طرف آئے، دروازہ کھولا، عنایا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا. وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا گئی. پلیز دیکھو، جو بھی چاہیے لے لو، مجھے ہاتھ مت لگانا. وہ گھبرا سی گئی تھی. اس طرح کی سچویشن کا سامنا اس نے کبھی نہیں کیا تھا. اگلے ہی پل ایک گارڈ نے اس کے چہرے پہ کچھ اسپرے کیا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. دوسرے گارڈ نے پسٹل کو زور سے ڈرائیور کے سر پہ دے مارا. ڈرائیور وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. پھر وہ عنایا کو اپنی گاڑی میں ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے. جب ڈرائیور انکل کو ہوش آئی تو شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا. انہوں نے جیسے ہی یہ بات ذاکر مغل کو بتائی، ذاکر مغل تو جیسے آگ بگولا ہو گیا. بے شک وہ اپنی بیٹی سے اتنا پیار محبت نہیں کرتا تھا مگر تھی تو بیٹی، اور اپنی بیٹی کی کڈنیپنگ کا مطلب ایک اسکینڈل ہونا، اور وہ کوئی بھی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور بزنس مین تھے. سارے شہر کی پولیس کو انہوں نے خفیہ طریقے سے عنایا کو ڈھونڈنے میں لگا دیا مگر عنایا کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں مل سکا. آج دوسرا دن تھا. عنایا یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور رضا پریشان سا بیٹھا تھا. جب تک عنایا یونیورسٹی آ کر اس سے باتیں نہ کر لے، اسے تنگ نہ کر لے، رضا کو سکون نہیں ملتا تھا. شاید پچھلے 48 گھنٹوں سے اس نے کوئی عنایا کو 200 بار فون کر لیے تھے مگر عنایا کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا. کہاں چلی گئی ہو عنایا؟ پہلے تو بتا دیتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آئی، لیکن آج اس نے رضا کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کوئی اطلاع دی تھی. وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ساری کلاس عجیب چہمگوئیاں کر رہی تھی. وہ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. آج تیسرا روز تھا. آج پھر عنایا نہیں آئی تھی. اتنے میں ایک لڑکی رضا کے ساتھ آ کر بیٹھی. رضا نے غصے سے دانت پہ دانت جمائے اس لڑکی کو دیکھا. ایکسکیوز می، یہ عنایا کی سیٹ ہے، اٹھو یہاں سے، اس نے یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے. رضا کچھ غصے سے بولا تھا کیونکہ ہمیشہ ہی وہ اپنی سیٹ عنایا کے ساتھ شیئر کرتا تھا. او ہو رضا، کیا ہو گیا ہے؟ عنایا نہیں آئے گی. تم نے وہ نیوز نہیں سنی؟ عنایا کڈنیپ ہو گئی ہے. الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رضا کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں آئی تو تم لوگ کیا خود ہی سے آل فال من گھڑت کہانی بنا کے بیٹھ گئے ہو؟ اس نے ساری کلاس کو دیکھتے اونچے لہجے میں کہا اور سارے ہنس پڑے. ارے اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے
اور ایسا شخص جو بزنس کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کہلایا جائے، تو پھر ان کے ہزاروں دشمن بھی ہوں گے۔ اور ان کی اکلوتی بیٹی ہے عنایا مغل، کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے کیسے بتایا ہوگا بھلا؟ تمہارا اور اس کا کوئی میچ تھوڑی ہے۔ تم ٹھہرے ایک مڈل کلاس سے سمپل سے لڑکے، اور وہ محلوں میں رہنے والی شہزادی۔ اسے بھول جاؤ رضا، اور ہم پہ دھیان دو۔ ہم بھی تو اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ اور فکر مت کرو، ہمارے والدین عنایا کے والد کی طرح بہت امیر نہیں ہیں، مگر پھر بھی تمہیں داماد تو بنا ہی لیں گے۔ وہ ساری کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی، اور رضا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم لوگ جانتے ہی کیا ہو، دوستی میں امیری غریبی میٹر نہیں کرتی، اور عنایا میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ خبردار اس کے بارے میں کوئی بھی بکواس بات کہی تم لوگوں نے، تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ غصے سے کلاس سے باہر نکل آیا تھا، اور اب وہ نیوز چیک کر رہا تھا۔ واقعی نیوز میں یہ خبر پھیل رہی تھی کہ شاید ذاکر مغل کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی ہے، کیونکہ سڑک پہ ان لوگوں کو عنایا کا ڈرائیور بے ہوش ملا تھا۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی تھی۔ عنایا کا موبائل بھی وہیں ٹوٹا ہوا ملا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے رضا بہت پریشان ہوا۔ وہ تو عنایا کی فیملی میں سے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، پھر وہ عنایا کو کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ جلدی سے اپنی بائک کی طرف بھاگا تھا، اور اب وہ اس راستے پر جا رہا تھا جہاں سے عنایا غائب ہوئی تھی۔ وہاں پہ صرف سنسان جنگل تھا۔ ہو سکتا ہے عنایا یہیں کہیں ہو، آس پاس کسی گھر میں، کسی فارم ہاؤس میں۔ اسے عنایا کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ آج اسے یہاں آئے تیسرا روز ہو چکا تھا، اور وہ اس دن سے کمرے میں ہی بند تھی۔ صرف ایک ملازمہ آ کے اسے کھانا دے جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے، لیکن شاید یہ شہر سے کوئی باہر کی جگہ تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ کہ کیوں اغوا کر رکھا ہے مجھے؟ جیسے ملازمہ کمرے میں کھانا دینے کے لیے داخل ہوئی، وہ چیخ پڑی، ہم نہیں جانتے میم، یہ سوال جب سر آئیں گے آپ سر سے ہی کیجیے گا۔ ملازمہ نے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا تھا، کون ہے تم لوگوں کا باس؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو میں ذاکر مغل کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا مگر مجھے ڈھونڈ کے ہی رہے گا۔ وہ چلائی تھی، مگر ملازمہ جا چکی تھی۔ آج اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور آج بھاگنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کاش کوئی مجھے بچانے کے لیے یہاں پہ آ جاتا، مگر اس کا باپ کیا اسے ڈھونڈ پائے گا؟ اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے باپ کے علاوہ ایک اور چہرہ آیا تھا، رضا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا، نہ کوئی کانٹیکٹ۔ وہ کیسے رابطہ کرے گی؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں دوست ہیں عنایا، رضا کی آواز کہیں کانوں میں گونجی۔ اس نے ایک نظر ونڈو کو دیکھا، پھر ونڈو کھولی۔ وہ دوسرے فلور پر تھی۔ وہ نیچے کیسے جائے؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر بیڈ شیٹ پہ ڈالی، ہاں یہ میرے کام آ سکتی ہے۔ وہ بھی پھر عنایا مغل تھی، ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ جلدی سے بیڈ شیٹ کو بالکنی کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ اس سے لٹکتی ہوئی بہت مشکل سے نیچے پہنچی۔ وہ واقعی کوئی فارم ہاؤس تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی، لیکن فارم ہاؤس تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر اسے گیٹ نظر آ ہی گیا، مگر وہاں پہ گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب گارڈز کی نظر سے بچا کے جانا بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر سوچتی رہی کہ کیا کرے، پھر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ وہ پاس ہی وہاں ایک درخت کے پیچھے گئی، اور وہاں پہ زمین پہ پڑے مٹی کے کچھ ٹکڑے اٹھائے۔ اب وہ ان ٹکڑوں کو زور سے دیوار پہ مارنے لگی، لیکن آواز اتنے اچھے سے نہیں نکل رہی تھی۔ اسے کچھ سخت چاہیے تھا، کوئی کنکر اور پتھر وغیرہ۔ کچھ دیر وہ مزید اندھیرے میں تلاش کرتی رہی، کیونکہ رات اپنے آخری پہروں پہ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں 2-3 چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے آ گئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے ان ٹکڑوں کو دیوار میں مارا کہ شور پیدا ہو۔ گارڈ چکنا ہوتے اس دیوار کی جانب آنے لگے، اور وہ جلدی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی گارڈز آگے بڑھے، وہ درخت کی اوٹ سے دوسری سائڈ نکلتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی،
اور چھوٹا سا گیٹ کھولتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، جب سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے اس کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس نے سامنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہا اور اگلے ہی پل اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ رضا تھا۔ رضا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نہیں جانتی یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مجھے اغوا کر کے رکھا ہے۔ پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر رضا کے سینے سے لگ گئی۔ انایا، اس نے رضا کی آواز سنی۔ اس کے بعد اسے اپنی گردن پہ کچھ نوکیلا محسوس ہوا، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو دوبارہ اسی کمرے میں پایا۔ وہ حیران پریشان سی اٹھ کے بیٹھی۔ کیا اس نے صرف خواب دیکھا تھا؟ کیا اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ اور وہ رضا کو دیکھنا، وہ صرف خواب تھا؟ وہ اپنی بے بسی پہ رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ اگلے ہی پل کمرے کی لائٹس جل اٹھیں۔ وہ اپنی آنکھیں میچتی ہوئی آس پاس دیکھنے لگی تو آنکھوں میں حیرت بے یقینی ابھری۔ وہ پتھر ہو چکی تھی۔ سامنے ہی 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ 25-26 سال اس کی عمر تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ انایا کا سانس رک گیا۔ اسے لگا شاید اس سے زیادہ خوبصورت شخص اس نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی کچھ نوکر کھڑے تھے۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ سو مس انایا ذاکر مغل، تو تمہیں ہوش آ ہی گیا؟ اس کے لہجے کی سختی نے انایا کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، قدم قدم چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ رضا، یہ تم ہو اور تم اس حلیے میں؟ وہ حیران پریشان تھی۔ ہاں، وہ اسے پہچان سکتی تھی، وہ رضا ہی تھا۔ وہ رضا جس کے ساتھ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اب قدم قدم چلتا وہ انایا کی طرف آ رہا تھا۔ میرا نام رضا نہیں ہے، میں ہوں غازان پاشا، اس سارے شہر کے انڈر ورلڈ کا بادشاہ۔ اس کی بات سنتے انایا کو اپنے سر پہ دھڑا دھڑ آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے بہت بار غازان پاشا کا ذکر اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ غازان پاشا اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے اغوا کروایا؟ وہ حیران پریشان سی غازان سے پوچھ رہی تھی۔ غازان کے ہونٹوں کے مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر آج کے بعد یہ یہاں سے بھاگی تو تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ پلٹا تھا اور پیچھے ملازموں کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ غازان نے اشارہ کیا، سارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب صرف وہ اور انایا کمرے میں رہ گئے تھے۔ تم تو میرے دوست تھے رضا، تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ اس کا مطلب وہ غریب ہونا، وہ معصومیت اور شرافت کا ڈھونگ رچانا، وہ سب کچھ تمہاری پلاننگ تھی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں رضا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے ارمانوں کی کرچیاں سی گھل گئیں۔ وہ اس کی جانب قدم لینے لگا۔ اف، یہ شریف بننے کی ایکٹنگ کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف تمہیں شیشے میں اتارنے کے لیے، تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے، اپنا امیج بنانے کے لیے میں رضا بن کے یونیورسٹی گیا، تمہارے قریب رہا، تمہارے بارے میں سب کچھ جانا، تمہاری روٹین، تمہاری پسند ناپسند، تمہارے باپ کی کمزوری۔ تم پہ حملہ کرنا بہت آسان تھا انایا، تم سیدھی سادی صاف ٹارگٹ تھی۔ اس کی بات سنتے انایا کا سانس رکنے لگا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا وہ کس شخص کو دل دے بیٹھی۔ تم دوست نہیں ہو، تم دوست کے نام پہ دھبا ہو، دھبا رضا، وہ چلائی تھی۔ وہ مزید اس کی جانب بڑھا۔ اب تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم ہی واحد ہتھیار تھیں تو کیا کرتا؟ تمہارے باپ نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی
اور میں یتیم ہو گیا، اپنی ماں باپ سے بچھڑ گیا، تو پھر کیسے میں تمہارے باپ کو سکون سے رہنے دوں؟ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے تم میرا بہترین ہتھیار ہو۔ وہ اس کے قریب آتا اس کا گال سہلا رہا تھا۔ اگلے ہی پل عنایا نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ خبردار اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھے ہاتھ لگایا، تمہاری جان نکال دوں گی میں، وہ چلائی تھی۔ غازان کہا لگا کے ہنس پڑا۔ اس نے ایک نظر خوف سے دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا۔ دیکھو رضا، مجھے جانے دو، اگر تم نے میرے باپ سے بدلہ لینا ہے تو ان سے لو، مجھے کیوں ان سب میں گھسیٹ رہے ہو؟ وہ پریشان سی ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ اگلے ہی پل رضا نے اس کا منہ دبوچا تھا، کیونکہ مجھے عزت کے بدلے عزت چاہیے۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کر کے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صرف 10 سال کا تھا میں جب میری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ نے میری ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی جان لے لی تھی۔ میرے باپ کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے مروا دیا تھا، کیونکہ صرف اس کے لیے میرا باپ بزنس کی دنیا کا ایک ہیرا تھا، اور تمہارے باپ کو صرف یہ انسیکیورٹی تھی کہ کہیں میرا باپ بزنس کی دنیا میں تمہارے باپ سے آگے نہ چلا جائے۔ میرے باپ کو مروا دیا، میری ماں کی خوبصورتی کو روند دیا، تو پھر تمہارے ساتھ میں کیا کر گزروں گا تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ عنایا کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ خدا کے واسطے یہ مت کرنا، دور رہو مجھ سے رضا، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، میں بھی ایک عورت ہوں، تم کیسے میری عزت کے ساتھ کھیل سکتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ماں کے واسطے پہ غازان ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کا ہاتھ اٹھا اور عنایا کے چہرے پہ ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ اگر آج کے بعد تم نے اپنی اس گندی زبان سے میری ماں کا نام لیا، تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ عنایا کا سارا وجود کام کیا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا، اور عنایا وہیں زمین پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے روتی چلی گئی۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا، وہ یہیں پہ بند تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اب وہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ ذاکر مغل اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں پایا، کیونکہ غازان نے اسے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس میں چھپایا تھا۔ اس کا فارم ہاؤس جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت وہ باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ بنگلے میں داخل ہوا۔ اس نے خود ہی بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر رضا نے یہ سب کچھ کہا تھا تو سچ ہی ہوگا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اپنے بزنس کی محبت میں کچھ بھی کر گزرے گا، اور اس کے باپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا کہ وہ کسی کا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا ہوا اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتا ہوا وہ رکا۔ 2 منٹ سے پہلے اندر پہنچو، سختی سے چلاتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ اس وقت عنایا نے سفید رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، جس کے دامن میں ہلکے ہلکے گولڈن کلر کا کام ہوا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ ملازمہ نے اشارہ کیا وہ اوپر ہے، تو وہ بھی اوپر ہی چلی گئی۔ اوپر وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنا کوٹ وہیں اتار کے پھینک چکا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ بھی وہیں اتار کے رکھ دی۔ دیکھو، میں مزید تمہیں اس فارم ہاؤس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہاں تمہارا باپ سکون سے بیٹھا ہے، یہاں میں بے سکون ہوں۔ تو پھر جس کام کے لیے تمہیں لایا گیا ہے وہ کام ہو جائے، تاکہ تمہارے باپ سے بدلہ لے کے میں تمہیں یہاں سے چلتا کروں۔ وہ سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے بولا۔ عنایا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں بہت اچھے اور بہترین دوست ہوا کرتے تھے۔ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط۔ اگر تم مان جاؤ تو میں خود اپنا وجود تمہیں دے دوں گی۔ وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ بولی۔ غازان حیران رہ گیا۔ ویسے تو مجھے تمہاری کسی بھی شرط میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا کہ تم ایک وقت میں میری دوست رہ چکی ہو،
تو اس لیے بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ رضا مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد بے شک میرے جسم کو نوچ ڈالنا، میں تمہیں اف تک نہیں کہوں گی۔ اس کی بات سن کے غازان کا دماغ بھک سے اڑا۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم غازان پاشا کی بیوی بنو؟ اس نے کس قدر تنفر اور نفرت سے کہا تھا کہ عنایا کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکان نے چھوا۔ جب تم نے پہلی بار بتایا کہ تم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہو تو میرے دماغ میں جانتے ہو پہلا جملہ کیا آیا تھا؟ کہ جب میں اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے بات کروں گی کہ مجھے رضا بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میرا باپ کہے گا کہ کیا اس مڈل کلاس رضا کی اوقات ہے کہ وہ عنایا مغل کا شوہر بنے؟ لیکن پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے کہ شاید میرا دل تم پہ آ گیا تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، اب مجھے تم سے محبت نہیں ہے رضا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے باپ سے بدلہ لو تو میں خود تمہاری مدد کروں گی، لیکن صرف ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر میں تمہیں اپنا وجود چھونا تو دور، ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ اگر تم نکاح کے لیے مان جاتے ہو تو بے شک میری جان بھی لے لینا، میں مان جاؤں گی۔ پھر میں کبھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی بھی نہیں کروں گی، تمہیں کبھی نظر بھی نہیں آؤں گی۔ بے شک تم مجھے نکاح نامہ بھی مت دینا، بے شک تم کوئی ثبوت بھی مت چھوڑنا کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، لیکن بنا نکاح کے تم مجھے ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچو گے تو میں خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گی۔ اور تم جانتے نہیں ہو، جب ایک لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کرنے پہ آتی ہے نا تو پھر وہ جان کی قربانی دینا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ غازان امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ داد دینے کے انداز میں اس نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائیں، پھر صوفے سے اٹھا، قدم قدم چلتا وہ عنایا کی جانب بڑھا تھا، اور عنایا ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جو اس نے یہیں کچن سے اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ چاقو اپنی شہرگ پہ رکھ لیا۔ تم میرے دوست رہے ہو، اس لیے تمہیں بہت پیار اور محبت سے کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی جانتے نہیں ہو یہ عنایا مغل کیا چیز ہے۔ ایک بھی قدم اگر اب تم نے میری طرف بڑھایا تو خدا کی قسم میں اپنا گلا کاٹ لوں گی۔ وہ بنا ڈرے بنا گھبرائے بولی تھی، کیونکہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اتنے مہینوں سے اس کے ساتھ اپنے چہرے پہ مکھوٹا پہنے گھوم رہا تھا تو اسے اس پہ کوئی بھی رحم نہیں آئے گا۔ غازان ہنس دیا۔ تمہاری بہادری مجھے پسند آئی، چونکہ تم ایک وقت میں میری دوست رہ چکی ہو، اس لیے تم پہ احسان کر دیتا ہوں۔ اب تمہارے قریب نکاح کے بعد ہی آؤں گا، لیکن تمہاری واقعی اوقات غازان پاشا کی بیوی بننے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ تنفر اور نفرت سے اس کے وجود کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے وہ چلا گیا، اور وہ وہیں چاقو پھینکتی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، اور اب رو رہی تھی۔ اس کے سامنے جتنا بہادر بنی تھی اب اتنی ہی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ کاش تم کبھی نہ بدلے ہوتے رضا، وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ 2 گھنٹے بعد ہی دوبارہ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس بار گواہ اور نکاح خواں بھی موجود تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی تھی، سر پہ دوپٹہ لے لیا تھا، چہرہ اپنا چھپا لیا تھا۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے مرضی پوچھ رہے تھے۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ 3 بار قبول ہے بول کر اپنے تمام حقوق غازان پاشا کے نام کر دیے۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی کی بہت بھیانک رات ہونے والی ہے، مگر وہ ان سب کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ چند منٹ گزرے تھے، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آسمان پہ بادل بہت زوروں سے گرجے تھے اور اب بارش ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ایک بار غازان کو دیکھا جو اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اب تو تمہاری شرط مان چکا ہوں، امید ہے اب تم اپنی مرضی سے میرا شکار بننے کے لیے تیار ہو۔ اس کے لہجے میں سفاکیت کی انتہا تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، خباثت تھی، کیا تھا؟ مگر آج سے پہلے عنایا نے رضا کا کبھی بھی اتنا ڈارک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ نکالا اور وہیں بیڈ پہ پھینک دیا۔ میں اپنی شرط پہ قائم ہوں،
وہ اسے اجازت دے چکی تھی کہ آؤ اور نوچ لو مجھے۔ غازان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا، جھٹکے سے اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالے اسے اپنے اتنے قریب کر گیا کہ عنایا کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ جھلستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کا سر جو کچھ دیر پہلے درد سے پھٹ رہا تھا، اب اس میں ایک دم سے سکون آ گیا۔ اسے غازان کی سانسیں اپنے اور مزید قریب محسوس ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا۔ اس کے ہر ایک لمس میں شدت تھی۔ عنایا کا ذہن تاریکی میں جانے سے پہلے ایک بار پورا کھل گیا۔ اب وہ اس کے گلے پہ جھکا ہوا وہاں اپنی شدتیں چھوڑ رہا تھا۔ عنایا کے لبوں سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ رضا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے مرنے والا کسی کو اپنی آخری بات بتاتا ہے، اس نے ویسے ہی بولا تھا۔ غازان ایک دم سے چونکا۔ اس نے دیکھا کہ عنایا کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ عنایا، تم نے اپنے ساتھ کچھ کھایا ہے کیا تم نے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ عنایا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ فکر مت کرو، زہر نہیں کھایا۔ تم نے میری شرط مانی تھی، اس لیے اب میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ بس میرے سر میں بہت تیز درد اٹھ رہی تھی، میں نے صرف سر درد کی گولیاں کھائی ہیں۔ غازان کے چہرے پہ غصے کے نہیں، اس وقت فکر مندی کے تاثرات تھے۔ کون سی گولیاں کھائی ہیں؟ کتنی گولیاں کھائی ہیں؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ عنایا کا دماغ اب غنودگی میں جا رہا تھا، مگر وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شاید 5 یا 6، مجھے لگتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور غازان کا دماغ بھک سے اڑا۔ بے وقوف لڑکی، ایک ساتھ کون 5-6 گولیاں کھاتا ہے؟ 1 یا 2 کھاتی تو کافی تھا۔ وہ غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ عنایا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں سالوں سے پرسکون نہیں سوئی رضا، میں سکون سے سونا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اب اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھول پاؤں گی، اس لیے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ غازان نے جلدی سے اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کے اوپر بلینکٹ دیا۔ وہ ساری ٹھنڈ سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے غازان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا اور وہ اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے پوچھا کرتے تھے نا کہ میں آخر ہر روز صبح لیٹ کیوں اٹھتی ہوں، گھر میں کیا کرتی ہوں، پڑھتی کیوں نہیں ہوں، تو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت اکیلی ہوں رضا۔ میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا۔ تم اس باپ کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، وہ باپ جس نے کبھی مجھے پیار سے گلے نہیں لگایا، مجھے کبھی بیٹی نہیں کہا، کیونکہ اسے تو بیٹا چاہیے تھا۔ یقیناً وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ غازان خاموشی سے اسے بلینکٹ میں کور کرتا ہوا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے سالوں پہلے اپنی ماں کو کھو دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے باپ نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میری ماں کو تھپڑ مارا تھا، اور پھر میری ماں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی گری۔ وہ زمین پہ گری ہوئی تڑپ رہی تھی، لیکن میرے باپ میں اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ میری ماں کو ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ سفاک تھا، وہ سفاک درندہ بنا میری ماں کو تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں محض 4 سال کی بچی تھی جب میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ مجھے تب سے ہر مرد سے نفرت ہو گئی، لیکن تم نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ تم میری زندگی میں آئے، مجھے تم سے محبت ہونے لگی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم مجھے نوچ لو، اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لے لو، میرے باپ کو تباہ کرنے کے لیے مجھے استعمال کر لو، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے باپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ انفیکٹ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اسے فرق نہیں پڑتا میں جیوں مروں۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری ماں کے مرنے کے بعد میں کیسے رہی۔ اولاد کو پیار دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، صرف اس کی خواہشیں پوری کرتے رہنا یہ والدین کا فرض نہیں ہوتا۔ میں بہت ٹوٹی بکھری ہوں اندر سے۔ تم
تو میرا دل چیر کے دیکھو گے تمہیں میرا دل ٹوٹا ہوا ملے گا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور غازان کا سانس رک گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے بولتے سن رہا تھا۔ اس نے غازان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے تھے، کبھی اس کی شرٹ کو پکڑ رہی تھی، کبھی اس کے سہارے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے راتوں کو خوفناک خواب آنے لگے تھے، بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتے دیکھتی تھی، تو مجھے آدھی راتوں کو خوف سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات بہت بے سکون رہتی تھی۔ بہت مشکل سے 4 بجے کے بعد جا کے میری 2-3 گھنٹے آنکھ لگتی تھی، اس لیے میں ہر روز یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتی تھی۔ میں نے زندگی کے 20 سال تکلیفوں میں گزارے ہیں رضا، لیکن جب تم میری زندگی میں آئے مجھے لگا شاید یہ شخص مجھے سمجھتا ہے، لیکن نہیں، تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ہر مرد صرف عورت پر اپنی حاکمیت اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کے وجود پر اپنی مردانگی دکھانے کے بعد ہر شخص اپنی راہ چل پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب وہ ہنس رہی تھی جیسے خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ شخص مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم مجھ سے پیار کرتے ہو، لیکن نہیں، تم بھی نہیں کرتے۔ میں تم سے ایک درخواست کروں، پلیز پوری کرنا۔ وہ ایک بار پھر تھوڑا سا اوپر اٹھی ہوئی، اب رضا کے چہرے کے پاس ہو رہی تھی۔ جب تمہارا بدلہ پورا ہو جائے نا تو پلیز مجھے ایسے چھوڑنا مت، مجھے مار دینا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، کیونکہ اب اس دنیا میں زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں، پلکوں پہ بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ انایا سو جاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بہت مشکل سے بولا تھا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ انایا آنکھیں بند کر گئی، پھر اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی کہ وہ کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، کچھ یاد نہیں رہا۔ غازان پریشان سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر تکلیفوں سے گزر رہی ہوگی۔ اب اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اس میں اور ذاکر مغل میں کیا فرق رہ گیا تھا؟ وہ بھی تو وہی بننے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے فوراً توبہ نکلی تھی، فوراً معافی نکلی تھی۔ انایا پہ اچھے سے کمبل اڑانے کے بعد اس نے انایا کے ماتھے پہ لب رکھے۔ شکر ہے تم نے مجھے وقت رہتے روک لیا، ورنہ یہ میں کیا کرنے والا تھا۔ شکر ہے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے تھے اور انایا کے ماتھے پہ پھسل گئے۔ اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح جب انایا کی آنکھیں کھلیں تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ کمرہ مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں بہت عرصے بعد اتنی اچھی اور پرسکون نیند لی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو دیکھا وہ مکمل طور پہ کمبل سے کور تھی۔ کمرہ سارا خالی تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب کی روشنی جل رہی تھی۔ انایا نے کچھ پل کے لیے اپنے حواس بحال کیے، یاد کرنا چاہا کیا ہوا تھا، وہ کہاں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آتا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے دھندلے مناظر نمایاں تھے۔ تو کیا وہ اپنا بدلہ لے کر جا چکا؟ انایا نے حیران ہوتے ہوئے سوال پوچھا۔ وہ ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ بہت آرام سے کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ شاید اس نے یہ سوچا تھا کہ انایا سو رہی ہوگی، مگر وہ اٹھ گئی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کے غازان نے ناشتے کی ٹرالی اندر کی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے آج 3 پیس سوٹ نہیں پہنا تھا بلکہ سمپل سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی تھی۔ بالکل اس حلیے میں تھا جس حلیے میں اکثر وہ یونیورسٹی میں آیا کرتا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹرالی اس کے پاس ہی بیڈ پہ لے کے آ گیا۔ تو تم اٹھ گئی؟ چلو فریش ہو جاؤ پھر ناشتہ کر لو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو رضا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہوں؟ سنجیدگی سے کہنے پہ انایا فوراً خاموش ہو گئی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔
کچھ نہیں ہوا تھا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زیادہ دماغ پہ زور مت ڈالو اور جاؤ منہ ہاتھ دھو کے آؤ، ناشتہ کرو۔ اس کے لہجے میں اب تھوڑی سی سختی آ گئی تھی۔ انایا اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اتنا اچھا بننے کی کوشش مت کرو رضا۔ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ طبیعت خراب ہے نا تو میرا دماغ کھانا بند کرو، اگر تمہیں کچھ کھانا ہی ہے تو کھانا کھاؤ۔ اب یہ لڑکی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ انایا احتیاط سے بیڈ سے اٹھی، پھر واش روم میں جا کے بند ہو گئی۔ 5 منٹ بعد باہر نکلی۔ وہ اب بھی وہیں بیڈ پر ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے دوبارہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ناشتہ کرو۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تمہیں کب سے میرے کھانے کی فکر ہونے لگی؟ سچ بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جیسے وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی اسکریو ڈھیلا ہو گیا رضا، یا پھر کل رات تم کوئی نشہ کر کے آئے تھے اور وہ نشہ تمہارے دماغ پہ چڑھ گیا ہے، اس لیے تم مجھے اس طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہو۔ وہ حیران پریشان اس کے سر کو چھوتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ اگلے ہی پل رضا نے اس کا ہاتھ پکڑے خود سے دور کیا۔ سکون سے بیٹھو، ناشتہ کرو، پھر بتاتا ہوں میرا کیا مقصد ہے۔ جیسے وہ اس کے دل کی بات کر گیا تھا تو انایا کے لبوں کو تنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی تم اتنی مہربانی مجھ پہ ایسے ہی نہیں کر رہا، تنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ وہ خاموش اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، اب اس سے زیادہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا بننے کا دکھاوا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اچھا بنتا تھا تو یہ مانتی نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے سارے برتن سمیٹے تو وہ دوبارہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ کچھ پلوں کے لیے انایا کا سانس رک گیا۔ نہ جانے اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ سانس روک کے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ بول اٹھا، میں نے ذاکر مغل پر ایک کیس کیا ہے کہ اس نے 3-4 لوگوں کو مارا ہے اور ان میں ایک تمہاری ماں بھی ہے۔ بس تمہیں کورٹ جانا ہے اور اپنی ماں کی موت کی گواہی دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ تم ان دی سپورٹ گواہ تھی۔ بے شک تو تم چھوٹی تھی، مگر تمہیں یہ بتانا ہے کہ اس طرح تمہاری ماں کی موت نے تمہیں کتنا ٹرامیٹائز کیا ہے۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم جہاں جانا چاہو وہاں جا سکتی ہو، اور دیکھو میں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جیسے انایا کو یقین دلا رہا تھا۔ انایا حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر تم نے اچانک سے اپنا پلان کیوں بدلا اور مجھ پہ اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ انایا نے دو بدو سوال پوچھا۔ میرے خیال سے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کل کورٹ جا رہے ہیں، سو بہتر ہوگا کہ وکیل کے سامنے کیا بتانا ہے اس بارے میں سوچو۔ وہ آخری بات غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور انایا جہاں تھی وہیں کی وہیں پریشان اور ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اب وہ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ بہت سارے سوال تھے جو انایا کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کورٹ جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ایک ہی رات میں کیا سے کیا فیصلہ کر لیا، اس بارے میں انایا کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ مختلف ہدایات دے رہا تھا کہ تمہیں وکیل کے سامنے یہ سوال اور یہ جواب دینے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ عدالت لگ چکی تھی، سامنے اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا، اور اب وکیل اس بات کا الزام لگا رہا تھا کہ غازان نے عنایا کو کڈنیپ کیا تھا اور اب وہ عنایا کا مس یوز کر رہا ہے۔ اس کا باپ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سچ بتاؤ عنایا، اس کے باپ نے بہت مان سے کہا تھا، جیسے انہیں پتا ہو کہ عنایا اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گی۔ اسے بلایا گیا۔ مس عنایا ذاکر پاشا مغل، آپ کو جو بھی کہنا ہے پلیز ذرا کٹہرے میں آ کے کہیں۔ جج کی بات پہ وہ اٹھی اور اب وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلا سوال ہوا، تو بتائیں آپ کو کیا سچ میں غازان پاشا نے کڈنیپ کیا تھا؟ اس نے ایک نظر غازان کو دیکھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عنایا کا سر نفی میں ہلا اور سارے کورٹ میں سناٹا چھا گیا۔ اس سے زیادہ سناٹا اس کے اندر اور باہر چھا گیا۔ تو کیا آپ کو غازان پاشا نے اغوا نہیں کیا؟ ایک اور سوال ہوا۔ نہیں۔ تو کیا آپ بتائیں گی آپ کو کس نے اغوا کیا؟
اس کا باپ ضبط سے کروے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ آخر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا نام رضا ہے، اس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا اور مجھے وہاں سے بچانے والا غازان تھا۔ اس کی بات سنتے غازان کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کہہ رہی تھی۔ اس سوال اور جواب کے لیے غازان نے اسے پریپیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اسے کس نے کڈنیپ کیا تو وہ غازان کا نام لے گی۔ اس طرح غازان کو جیل ہو جائے گی۔ مگر اس نے اس طرح سے غازان کو بچا لیا تھا۔ غازان کو واقعی امید نہیں تھی۔ تو اب وہ آپ کا دوست رضا کہاں ہے؟ جج صاحب نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، وہ شاید بھاگ گیا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور میں اس پہ بہت یقین کرتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ بتائیں، اب آپ نے کون سا حادثہ دیکھا؟ یہ غازان کی طرف سے وکیل تھا جو اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جج صاحب۔ وہ ٹراما، وہ بچپن کی خوفناک یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ جب میرا باپ گھر میں آیا تو میری ماں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے بزنس رائیول کا مرڈر کیوں کروایا۔ اس بات پہ وہ میری ماں پہ غصہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میری ماں نے کہا کہ یہ غلط ہے، وہ پولیس کے پاس جائیں گی، انہیں بتائیں گی کہ وہ قتل میرے باپ نے کیے ہیں۔ میرے باپ نے غصے سے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ آدھی سیڑھیوں میں کھڑی تھیں، ان کا پاؤں پھسلا، وہ لڑکھڑا کے نیچے گری۔ ان کے سر سے خون نکل رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھیں، وہ مر رہی تھیں۔ مگر میرے باپ کو ان پہ ترس نہیں آیا، اور میرا باپ سفاکیت کی حد کیے میری ماں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر میری ماں مر گئی۔ وہ رات آج بھی میری یادوں میں ہے۔ میں 20 سال سے پرسکون ہو کر نہیں سوئی جج صاحب۔ یہ صرف نام کا باپ ہے۔ کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیسی ہوں، میں کہاں رہتی ہوں، سارا دن کیا کرتی ہوں، مجھے کون سی تکلیف ہے، مجھے اپنے باپ کی کتنی ضرورت ہے۔ بس یہ شخص دولت کمانے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ بس اسے اپنے بزنس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اسی نے غازان پاشا کے باپ اور ماں کا قتل کیا ہے۔ بتاتے ہوئے وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ساری عدالت میں موت جیسا سناٹا چھا گیا، اور پھر عدالت نے سزا سنائی۔ ذاکر پاشا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ غازان نے قانون کا سہارا لیا تھا۔ اس بار اس نے سارا کچھ خدا پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں کورٹ سے باہر نکل آئے۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ بتاؤ، میں تمہیں وہیں چھوڑ دوں گا۔ غازان نے سوال پوچھا تو عنایا کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے رضا سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس چھوڑ دو۔ غازان نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پہ چلنے لگی۔ پھر گاڑی چلتے ہوئے بہت خوبصورت ایک بہت بڑے سے بنگلے کے باہر رکی۔ تو کیا وہ یہاں پہ رہتا ہے؟ غازان کو دیکھتے اس نے سوال پوچھا۔ ہاں، یہی اس کا گھر ہے۔ یہ سنتے عنایا کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھلی۔ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ میرے ماں باپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، میں مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں، ایک رینٹ کے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ تمہیں تو اللہ پوچھے رضا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گاڑی سے اتری اور اندر جا رہی تھی۔ اندر نوکروں کی ایک فوج تھی۔ اس کے پیچھے ہی غازان بھی اندر داخل ہوا۔ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ آس پاس چلتی پھرتی پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ غازان نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ اس کی بیوی ہوں میں، اس کے کمرے میں ہی جا کے رہوں گی۔ اس نے غصے سے گھورا تھا۔ غازان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو آؤ، تمہیں اس کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ کافی خوبصورت تھا۔ یہ فارم ہاؤس سے زیادہ خوبصورت محل تھا۔ ویسے تو تم وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، پھر جب میں نے تمہیں موقع دیا کہ بھاگ جاؤ تو کیوں نہیں بھاگی؟ اس کی بات سنتے عنایا کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ کہاں جاؤں گی؟ باپ جیل میں ہے، پولیس نے اس کی ساری دولت کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، اس دنیا میں تم ہی میرا سہارا بچے ہو،
تو تمہارے پاس ہی آؤں گی نا۔ مگر یہ مت سمجھنا رضا کہ میں تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں۔ عنایا جس شخص سے ایک بار نفرت کرے پھر دوبارہ محبت نہیں کرتی۔ وہ عجیب سختی سے بولی تھی کہ غازان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا ٹھیک ہے، رضا سے مت محبت کرنا، مگر غازان سے تو کرتی ہوگی۔ اس کی اس بات پہ عنایا کا سانس رکا تھا، وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگایا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بہت غلط کر رہا ہوں۔ تم سے دوستی کرنے کے چکر میں کب تم میرے دل میں اتر گئیں مجھے خود اندازہ نہیں ہوا، لیکن بدلہ ہر چیز پہ حاوی ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کرنے کا ایک موقع دے سکتی ہو؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ عنایا نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے رضا، مجھے تکلیف دی ہے۔ دوست جب تکلیف دیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ آئی پرومس میں آئندہ کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا، اور پھر دوستوں کو معاف بھی تو کر دیا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ بہت برے ہو تم۔ وہ ایک مکہ اس کے کندھے پہ مارتی ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی رونے لگی تو غازان مسکرا دیا تھا۔ آئی ایم سوری عنایا اینڈ آئی ایم فیلنگ لو فار یو۔ اس کے جذبات کے اظہار نے عنایا کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ سانس رو کے اس کے سینے سے لگی جو اب اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ ایک پل سے پہلے عنایا کو اپنے وجود میں تتلیاں سی رقص کرتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر غازان کی پکڑ سخت تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس شخص کو احساس ہو گیا تھا وہ سدھر گیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، اور وہ اس کی بیوی بن گئی تھی، اس شخص کی بیوی جس سے اسے محبت ہوئی تھی۔